بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد رضا مدنی آستان نالیہ دوہٹا مشریف سے آپ سے مخاطب ہوں۔ ایک سوال کے جواب میں کچھ معروضات آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ مسلمان کو کیسا ہونا چاہیے۔ تو سب سے پہلے الحمدللہ کیونکہ ہم مسلمان ہیں اور مسلمان کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے احکامات کی روشنی میں اپنی زندگی گزارنی چاہیے، قرآن و سنت کے تابع ہونا چاہیے۔ یہ مسلمان کی سب سے پہلی ذمہ داری ہے۔ دوسرا ایک حدیث پاک میں موجود ہے، آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا ارشاد گرامی ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان وہ ہے جس سے دوسرے مسلمان کو تکلیف نہ پہنچے، مسلمان کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان کو اذیت نہیں پہنچنی چاہیے۔ یہ بھی ایک مسلمان کی ذمہ داری۔ اس سوال کے جواب میں بڑی طویل گفتگو کی جا سکتی ہے، بڑی وسعت ہے اس میں، بے شمار موضوعات پر اس میں کلام کیا جا سکتا ہے، لیکن اس وقت جو میں آپ کی خدمت میں ایک دو گزارشات عرض کرنا چاہتا ہوں وہ عمل کے حوالے سے بھی ہے، اور آج کل اسلام میں چند وہ نام نہاد لوگ جو ایک فکری طور پر مسلمانوں کو ایک نئی سوچ اور نئی فکر کے ساتھ، جس کا تعلق اس فکر کا اور اس فکر کا رخ جو ہے، اس فکر کا قبلہ جو ہے وہ یہود و نصارہ ہے۔ پچھلے 3-4 سال پہلے کی بات ہے جب امریکن پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ نے سعودی عرب کی دعوت پر وہاں کا وزٹ کیا، اور تقریباً more than 56 اور 7 کنٹریز کے ہیڈ جو ہے وہاں پر موجود تھے، اور اس کا لیکچر جو تھا وہ اسلام تھا۔ تو یہ ایک المیہ ہے اس وقت امت مسلمہ کا کہ ایک غیر مسلم اور امریکن پریزیڈنٹ جو ہے وہ آ کر مسلمانوں کو بتا رہا ہے کہ اسلام کیا ہے۔ تو سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہوگا، ہمیں قرآن و سنت کی روشنی میں ہمیں یہ جاننا چاہیے اور جانچنا چاہیے کہ ایک مسلمان کی ذمہ داری کیا ہے، مسلمان کو کیسے ہونا چاہیے۔ آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ایک حدیث ہے، حضور نے ارشاد فرمایا جب بندہ کلمہ پڑھ لیتا ہے، مسلمان ہو جاتا ہے، یہ اس کا مفہوم عرض کر رہا ہوں، تو اس کی مثال ایسے ہے جیسے اونٹ کی نکیل مالک کے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ تو اس طرح مسلمان کا معاملہ بھی ایسے ہی ہے کہ جب وہ کلمہ پڑھتا ہے تو اس کے سارے معاملات پھر وہ دین اور قرآن و سنت کے تابع ہو جاتا ہے۔ اس کا اڑنا بچھونا، چلنا پھرنا، آنا جانا وہ قرآن و سنت کی روشنی میں ہی ہونا چاہیے۔ بدقسمتی یہ ہے اور بالعموم اس وقت جو امت مسلمہ کی صورتحال ہے وہ اس کے برعکس ہے۔ ہم اس وقت دعویٰ تو کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن ہمارا قبلہ اس وقت بالعموم لوگ وہ اس فکر میں ہیں، اس سوچ میں ہیں کہ ہم کیسے مغرب میں جا سکیں، کیسے مغرب میں ہم پہنچ سکیں۔ ہم کوشش تو کرتے ہیں مدینہ منورہ جانے کی، لیکن رستہ شاید وہ لندن اور ماسکو والا اختیار کیا جاتا ہے کہ ہم اس رستے کے ساتھ ہمارا تعلق ہو۔ ساری زندگی ہم یورپ میں گزارنے کو ترجیح دیتے ہیں۔ ہماری اس وقت نوجوان بالخصوص جو پڑھے لکھے یونیورسٹیز میں، ان کی سوچ یہی ہوتی ہے کہ ہم یورپ میں سیٹل ہو جائیں، امریکہ میں، کینیڈا میں، دیگر ایسے جو کنٹریز ہیں۔ لیکن جب کسی سے مرنے کی خواہش کا پوچھا جاتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ یا اللہ میرا جو مدفن ہے وہ جنت البقیع ہو۔ تو سب سے پہلے ہمیں یہ چیزیں بڑی سوچنے والی ہیں کہ حضور نبی پاک علیہ السلام کی ایک مسلمان کے لیے تعلیمات کیا ہیں، احکامات کیا ہیں، ہمیں کس لحاظ سے اپنی زندگی گزارنی ہے، ہمارا تعلق اپنے رشتہ داروں کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے، ہمارے محلے داروں کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے، ہمارا جو ہے وہ اپنی کمیونٹی پر وہ ہمارا اثر کیسے ہونا چاہیے، کمیونٹی کو ہم نے کیسے ڈیل کرنا ہے۔ اسلام میں ساری چیزیں موجود ہیں، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ اس وقت بے عملی، فکری طور پر بھی بے راہ و روی کا شکار ہے مسلمان، اور عملی طور پر بھی بے راہ و روی کا شکار ہے۔ عملی طور پر ہماری پوزیشن یہ ہے کہ مولا روم کی حکایت اس وقت وہ میں آپ کی خدمت میں گوش گزار کیے دیتا ہوں کہ آپ کی بتاتے ہیں کہ ایک دفعہ ایک نوجوان کسی ایسے شخص کے پاس گیا جو اپنے جس کا وہ مہارت ہے اس کی کہ وہ کسی کے جسم کو وہ سوئی کے نشانات یا اس طرح کر کے وہ جو انگلش میں جس کو ٹیٹو کہتے ہیں
وہ بنانے کا وہ ماہر تھا، اور وہ ایک نوجوان گیا اس کے پاس جا کر کے وہ مجھے کوئی ٹیٹو بنا کر دیں، اور اس نے شیر کا کہا کہ وہ شیر کا بنا کر دیں۔ تو جب وہ ماہر نے اس نے وہ سوئی لگائی بنانے کے لیے کہ وہ شیر بنانا ہے اس کے بازو پر، تو اس نے جب پہلے سوئی لگائی اس کے جسم کو، تو نوجوان کو وہ تکلیف محسوس ہوئی، درد محسوس ہوا، تو درد سے وہ چیخ اٹھا اور کہنے لگا کہ کیا بنانے لگے ہو؟ اس نے جواب دیا کہ میں شیر بنانے لگا ہوں۔ اس نے کہا نہیں کہ شیر کا کون سا حصہ جو ہے جسم کا وہ آپ شروع کر رہے ہو؟ تو اس نے جواب میں کہا کہ میں اس کی دم بنانے لگا ہوں۔ تو وہ نوجوان کہنے لگا کہ کئی شیر ہوتے ہیں جو دم کے بغیر بھی ہوتے ہیں، تو آپ ایسا کرو کہ دم رہنے دو، باقی کا شیر بنا دو۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ دوبارہ اس نے پھر جب سوئی لگائی، پھر تکلیف ہوئی، درد ہوا، پھر چیخ اٹھا، کہنے لگا کہ اب کیا بنانے لگے؟ اس نے جواب دیا کہ میں اس کے کان بنانے لگا تھا۔ تو وہ نوجوان کہنے لگا کہ کان کے بغیر بھی شیر ہوتے ہیں، تو آپ ایسا کرو کہ وہ کان نہیں بناؤ، باقی کا بنا دو۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ دوبارہ جب پھر اس نے سوئی لگائی اس کے جسم کو، پھر تکلیف محسوس ہوئی، پھر چیخ اٹھا، کہنے لگا کہ اب کیا بنا رہے تھے؟ اس نے جواب دیا کہ اب میں اس کی ٹانگیں جو ہیں وہ بنانے لگا تھا۔ اس نے پھر کہا کہ جی ٹانگوں کو بغیر بھی شیر ہوتے ہیں، لنگڑے بھی ہوتے ہیں، تو لہذا ٹانگیں رہنے دو، باقی کا بنا دو۔ جب اس نے چوتھی مرتبہ سوئی لگائی تو وہ پھر چیخا، کہنے لگا کہ اب کیا بنا رہے تھے؟ تو اس نے جواب دیا کہ میں اب اس کا دھڑ بنانے لگا تھا۔ تو اس نے کہا کہ بھائی دھڑ کے بغیر بھی کچھ شیر ہوا کرتے ہیں، تو آپ ایسا کریں دھڑ بھی نہ بنائیں، باقی کا بنا دیں۔ تو وہ جو ماہر تھا اس نے سوئی رکھ دی، وہ کہنے لگا کہ بندہ خدا ایسا شیر تو اللہ نے بھی نہیں بنایا۔